اس امت کی عزت اور عظمت اللہ کے لیے پھرنا ہے. ہاں 4 باتوں والا پورا مسلمان ہے. 4 باتوں والا قرآن نے بتا دیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط، وعملوا الصالحات، عمل کی شرط، وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط، وتواصوا بالصبر، صبر کی شرط. ایمان ہو، عمل ہو، تبلیغ ہو اور صبر ہو تو یہ پورا مسلمان ہے. ایمان ہے، باقی 3 کام کوئی نہیں تو یہ 1/4 ایمان والا، 3/4 خالی ہے. عمل ہے اور تبلیغ اور صبر کوئی نہیں تو 1/2 پورا ہے اور 1/2 خالی ہے. تبلیغ ہے اور صبر کوئی نہیں تو 3/4 ہے اور 1/4 خالی ہے. اور اگر صبر بھی مل جائے تو پھر یہ پورا مسلمان ہے، یہ پورا مومن ہے. تو قرآن نے خود کھول کے بتا دیا ہے. تو میرے بھائیوں، میں اور نہیں کہتا ہوں، مہینے میں 3 دن ضرور لگا لیا کرو، باقاعدگی سے لگا لیا کرو. یہاں تبلیغ کا کام کب سے ہو رہا ہے. 14 ماسٹر رئیس بڈھا ہو گیا، دند بھی ڈہ گئے ہوتے سارے، نہیں کوئی اس کی سنتا. 3 دن ہر مہینے لگا لو، آپ خود دیکھو گے کہ اللہ آپ کے ایمان میں ترقی کرے گا، آپ کے عمل میں ترقی ہوگی اور آپ اوروں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گے. ایک فتنہ اٹھا تھا مامون کے دور میں، بڑا خوفناک فتنہ تھا قرآن کے بارے میں. وہ ایسا تھا کہ وہ چلنا تو تھا نہیں، اللہ کی حفاظت اگر چل جاتا تو کروڑوں انسان جہنم کا نوالا بن جاتے. ایسا تھا. اس کے مقابلے میں صرف ایک آدمی کھڑا رہ گیا تھا، امام احمد بن حنبل. بس باقی سب علماء فرار ہو گئے، کوئی شہید کر دیے گئے، کئیوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا لی اور پیچھے جا کے توبہ کر لی. ایک آدمی کھڑا رہ گیا، امام احمد بن حنبل. جس دن ان کو مار دیے جانے کا حکم اور جس دن ان کو امید تھی کہ آج مجھے یا قتل کر دیا جائے گا یا بڑی سزا ملے گی، تو وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے لائے جا رہے تھے محل کی طرف. تو راستے میں جاتے جاتے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 60 سال میری عمر ہے. جب اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں کلمہ کفر کہہ دوں اور بعد میں توبہ کر لوں تو میں کیوں کوڑے کھاؤں، کیوں میں قتل کی سزا سہوں. میں ان کے سامنے کہہ دوں گا جو یہ کہلوانا چاہتے ہیں اور گھر جا کے میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. یہ اپنے دل میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک دم ایک لمبا چوڑا آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے زور سے نعرہ لگایا، احمد احمد. میں نے اسے دیکھا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں جانتا ہوں. کہ میں بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں. جاؤ تھانے میں دیکھو، رجسٹر پہ لکھا ہوا ہے اب تک میں چوری کے جرم میں 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں، 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں. میں نے غلط کام نہیں چھوڑا. دیکھو دیکھو کہیں کوڑوں کے ڈر سے تم حق نہ چھوڑ دینا. ایک چور کی تبلیغ ہے. امام احمد فرماتے ہیں ابو الہیثم، میں نے بتایا میں ابو الہیثم ہوں. کہتے ہیں ابو الہیثم کی بات نے میرے اندر روح کو زندہ کر دیا اور میرا ایمان بیدار کر دیا اور میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا. میں نے کہا میری بوٹی بوٹی کر دیں، اب میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ٹلوں گا. تبلیغ کس کی تھی؟ ایک چور کی. کس کو کی؟ امام وقت. 4 بڑی فقہ ہیں. امام مالک کے فتوے پہ چلنے والے کروڑوں لوگ، امام ابو حنیفہ کے فتوے پر کروڑوں لوگ، امام شافعی اور چوتھے امام احمد بن حنبل. کروڑوں لوگ جس کے فتوے پر چل رہے ہوں، آج بھی اس کو ایک ڈاکو کی تبلیغ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کہا احمد میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں، میں نے چوری نہیں چھوڑی. دیکھو کہیں تم کوڑوں کی وجہ سے حق نہ چھوڑ دینا. ڈٹ گئے. پھر
تو وہاں معتصم سے کہا وہ معتزلہ کے مفتی نے اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہ معتصم جو تھا نا وہ گھبراتا تھا قتل کرنے سے، تو اس نے کہا کوئی ہے جو ان کو کوڑے مار کے موت دے دے۔ تو ایک حبشی اٹھا، کہنے لگا 10 کوڑے میں ہاتھی کو ماروں تو وہ مر جاتا ہے، 10 کوڑے ہاتھی میرا کھا لے مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اٹھ اور مار اس آدمی کو۔ تو انہوں نے کوڑے میں ٹھا اور ٹھا، 10 کوڑے کھا کر ہاتھی گر جائے، اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگی اور چادر کھل گئی، نیچے گرنے لگی۔ تو کہا اے اللہ میرا آج تک سطر نہیں کھلا، تو چادر وہیں ہوا میں معلق ہوگی، ایسے نیچے نہیں گری، وہیں کھڑی ہو گئی۔ تو وہ جو معتزلہ کا مفتی تھا وہ نیچے اترا اور آ کر کہنے لگا احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو امام احمد بن حنبل غشی میں تھے، ایسے سر جھٹک کے کہا اب تو اگر مان جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں میں قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ خلیفے کا عذاب کیا چیز؟ گھوڑے کھائے، پیچھے تبلیغ کس کی تھی؟ ڈاکو کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں ملے اپنے شاگرد کو، وہ کہنے کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا، مجھ سے کہا احمد تو نے کوڑے کیوں کھائے تھے؟ کہ یا اللہ تیرے لیے، ہاں میرے لیے، تو میں آج تیرے اوپر اپنے پردے کو ہٹاتا ہوں تو قیامت تک میرا دیدار کرتا رہے۔ اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام احمد بن حنبل کو آج بھی ہو رہا ہے۔ اور پیچھے تبلیغ کس کی تھی؟ ایک ڈاکو کی۔ تو میرے بھائیوں یہ امت کو بڑے زمانے کے بعد یہ تبلیغ کا کام ملا ہے، اس میں زندگی کو لگا دو، کچھ وقت لگا دو، لوٹ کے نفع تمہارے پاس ہی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا تو تمہارا اس میں حصہ پڑے گا۔ 3 دن ہر مہینے لگاتے رہو تو آپ اس کا نفع دیکھ لیں گے۔ میں بھی میرا سارا کو 1.5 مہینے سے سفر میں تھا، پہلے انگلستان گیا ہوا تھا، آتے ہی عمرے پہ چلا گیا اور صبح پہنچا ہوں کوئی 10 بجے گھر۔ تو میں 1982 میں انگلستان گیا تھا پہلی دفعہ چلے کے لیے۔ تو ایک مسجد میں بیان کر کے آ رہا ہوں کرائیڈن، وہاں کے امام کہنے لگے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں باہر کھڑا ہو کے دیکھا کرتا تھا کوئی مسلمان نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ جوڑ کر کہوں آجا میرے ساتھ نماز پڑھ لے تاکہ جماعت ہو جائے۔ اور اب میں وہاں گیا بیان کرنے تو وہ مسجد اس مسجد سے بڑی بن چکی تھی۔ وہ 1982 میں اتنی مسجد تھی جتنے یہ 2 ستون اور یہ بیچ میں جگہ، یہ بس یہ مسجد تھی 1982 میں۔ 2007 میں اس کے 4 بڑے بڑے ہال بنے ہوئے تھے اور سب نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے، اوپر نیچے نمازی ہی نمازی۔ اور جمعے کی نماز اس مسجد میں نہیں، ہر جامع مسجد میں جمعے کی نماز 2 دفعہ ہوتی۔ تم تو جمعۃ الوداع میں مسجد نہیں بھر سکے ہو، وہ عام جمعے میں نماز 2 دفعہ ہوتی ہے۔ 2 دفعہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ایک دفعہ نمازی بھر جاتے ہیں، پھر باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ہماری طرح تو ہے نہیں بس سڑک پہ بھی مسلح پالو، تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں، جب ایک جمعہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرے مسلمان اندر جاتے ہیں، دوسری جمعے کی نماز ہوتی۔ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی۔ ایک نئی بات ابھی معلوم ہوئی ہے مجھے کہ وہاں تراویح کی نماز بھی 2 دفعہ ہوتی ہے۔ ایک تراویح ہوتی ہے اپنے وقت پر جو وہاں 9:15 کے قریب نماز ہوتی تھی عشاء کی، اور اسکاٹ لینڈ میں 10:15 کے قریب ہوتی تھی عشاء کی نماز شروع ہوتی تھی۔ ایک تراویح ہوتی ہے رات 12 بجے۔ 12 بجے کون تراویح پڑھتے ہیں؟ جتنے مسلمان ٹیکسی ڈرائیور تھے، زیادہ مسلمان ہیں وہاں، وہ لگ گئے تبلیغ میں۔ ان کو پتا چلا بھائی تراویح تو بڑا کام ہے، تو وہ
عصر سے 12 بجے تک ان کا وقت ہوتا ہے مصروفیت کا، تو اپنا کام کرتے ہیں، سواری اٹھاتے ہیں، اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں۔ 11:30 بجے وہ اپنی ٹیکسیاں بند کرتے ہیں، اور رات 12 بجے تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے دوسری ٹیکسی ڈرائیوروں کی۔ اور رمضان میں مستقل عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان، مانگو 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 مانگو، اعلان ہو رہا مانگو۔ تو بھائی ایک دفعہ سارا مجمع 3 دفعہ استغفر اللہ دل ہی دل میں کہے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کے تبلیغی بیانات، قرأت، نعتیں، قوالییں، آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز میں دستیاب ہیں۔ نیز خالی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پرچون و ہول سیل ریٹ میں بازار سے رعایت خریدے۔ اسلامی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 1، پہلی منزل، مغل سرائے مارکیٹ، راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون نمبر 55418554۔